الم تری الی ربک کیف مد الظل، لوگوں اب یہ دعوت دی ہے، یعنی جب ان کی غلطی بیان کی تو جیسے کہ قرآن کا انذار کا اسلوب ہے، لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ انہوں نے پیچھے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو استقامت دکھائی ہے، ہم نے بتوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کی توحید کی باتیں نہیں سنی۔ تو فرمایا کہ کس ہستی کو چھوڑ کر، یعنی اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا منعم، تمہیں سب نعمتیں دینے والا، تمہیں ازلی اور ابدی زندگی کی بشارت دینے والا، لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ اب پھر اسی طریقے سے استدلال، الم تری الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے، یعنی ایک ایک اس کی آیت ہے جو اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، سائے بھی اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کو اگر پھیلتے ہوئے دیکھو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا، یعنی یہ زمین کی گردش ہے، اگر وہ اس گردش کو روک چکا ہوتا، یہ سائے بھی رک چکے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا، زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کتنا دشوار ہو جاتا۔ میں نے لکھا ہے یہ امتنان کے لیے فرمایا، یعنی اب گویا توجہ دلائی ہے کہ ذرا میری نعمتوں ہی کو دیکھو، کہ اگر ٹھہرا دیتا تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کس قدر دشوار ہو جاتا۔ اپنے پروردگار کو تم نے دیکھا نہیں کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، یعنی یہ سورج ہے جس کی رہنمائی تمہارے لیے سایہ فراہم کرتی ہے۔ حاشیہ ہے اس لیے کہ وہی رات کی عالمگیر تاریکی سے دنیا کو نکالنے کا باعث بنتا ہے، یعنی سورج، اسی طرح جیسے کوئی دلیل راہ بن کر راہ کی تمام منازل کو واضح کرتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کر جس طریقے سے راستہ دکھاتا ہے، سورج ایسے ہی ہمیں رات کی ظلمتوں سے نکال کے لے آتا ہے۔ صبح قمزنا ہو الینا قبضا یسیرا، پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کی گردش میں انسان کے لیے جو نعمتیں ہیں، ان کی طرف توجہ دلا کے فرمایا کہ کس پروردگار کو چھوڑ کر کن کی پرستش پر جمے ہوئے۔